فرمائیے گا اب مولانا فضل الرحمان صاحب سڑکوں پہ ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کی جو تحریک ہے اس کو سپورٹ کرے گی، تو کیا واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ چلیں گے آپ؟ دیکھیں چوہدری صاحب، بات یہ ہے کہ آج جو مولانا صاحب یہ بات کہہ رہے تھے، میں آج دیکھی ہے پریس ٹاک، اور میرا خیال میں کوئی 2 گھنٹے تو لائیو چلتی رہی ہے، اور وزرات سارے آ کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شو کروا رہے تھے کہ جیسے دیکھیں جی یہ علماء جو ہیں، اصل علماء یہ ہیں تو یہ الگ ہیں، اور ان سے سٹیٹمنٹ دلوائی جا رہی تھی جی کہ ان کا کیا تعلق ہے ہمارے ساتھ، اور وہ تو بالکل جی اصل تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک پلان کے تحت سارا کیا گیا ہے۔ بڑی زیادتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ وعدہ کرتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں، آپ اپنی بینیفٹ لے لیتے ہیں، امینڈمنٹس پہ سائن کروا لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ پنجوتا صاحب، یہ شفقت محمود صاحب آپ کے وزیر تھے، یہ معاہدہ انہوں نے کیا تھا، اس معاہدے کے تحت یہ 18,000 مدارس جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں، گوہر خان صاحب اس کو مان رہے ہیں، گنڈا پور صاحب اس کو مان رہے ہیں، تو اب آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو آپ کی گورنمنٹ نے کیا تھا۔ دیکھیں، میں اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، میں نے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے، جو انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آج گور صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، میں نے بالکل سنی ہے، اور 2019 انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، آپ نے تو معاہدہ کیا ہوا تحریری اور قانون پاس کیا ہوا ہے۔ جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو تنازع بنا ہوا ہے، جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو ایک ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی، جو ایک دھوکہ دیا گیا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ تو کہہ نہیں رہا کہ وہ جائز ہے نہیں جائز، ہمارے سامنے تو وہ نہیں ہے نا کہ بل ہمارے سامنے پڑا ہوا ہو کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن جو انہوں نے کیا ہے ان کے ساتھ، جو آج لائیو دکھائی گئی ہے 2 گھنٹے پریس ٹاک، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف اگر گولیاں چلتی ہیں وہ لائیو نہیں دکھائی جاتی ہیں، اگر وہ پریس ٹاک ہماری ہوتی ہے وہ لائیو نہیں دکھائی جاتی ہے، اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم ستم جو کیا جا رہا ہے ہم اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو لائیو نہیں دکھائی جاتی۔ تو یہ ایک منظم پلان کے تحت یہ سارا کیا گیا ہے۔ میں تھوڑی سی ان باتوں کا بھی رسپونڈ کرنا چاہوں گا جو میرے بھائی نے فرمائی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں پروڈکٹ جو عمران خان ہے وہ اصل پروڈکٹ ہے، تو مجھے دکھا دیں کہ 3 دفعہ والا پروڈکٹ جس طرح سے آیا، پہلی دفعہ ہے، دوسری دفعہ ہے، تیسری دفعہ ہے، پھر شریانوں کا مسئلہ بنا کر اور میڈیکل کروا کے جہاز پر چڑھے، پھر جمپ لگا کے جناب فیلڈ کے اندر آگے، پھر باہر گئے، پھر 9 مئی کی بات کریں، 9 مئی کا سب سے بینیفیشری بڑا کون ہے؟ پھر آپ ڈیل کر کے آپ اپنے وارڈ سے نہیں جیت سکتے، آپ کو کنوں نے آ کر یہاں بٹھایا ہے؟ تو یہ ہمیں تانے نہ دیجیے، آج بھی آپ بیٹھے اپنا پروفائل دیکھیں، کتنی بار آپ اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی سے آئے اور آپ کو عمران خان صاحب کے ایک بار آنے پہ اعتراض ہے؟ نہیں دیکھیں، عمران خان صاحب کے اوپر تو 3-4 مارکے لگتے ہیں نا، کیونکہ ان کو لانے میں 3-4 لوگوں نے بڑی جدوجہد کی مختلف ادوار میں۔ خیر دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کون کیسے آیا، اور لیکن اس کے بعد ہم نے جو ہے اس سے سیکھا بھی۔ خیر اینی ویز، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ابھی بیک آؤٹ تو یہ کر رہے ہیں نا جو عسکری پروڈکٹس کا ہے، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹس کا انہوں نے بائک آؤٹ نہیں کیا، عسکری پروڈکٹس کا انہوں نے بائک آؤٹ کیا۔ یہ بھی بڑا ویسے تعجب کی بات ہے کہ یہ ان کو فیور کر رہے ہیں، اور یہ اپنے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے خلاف یہ علماء کرام سے کیوں لڑا رہے علماء کرام کو پاکستان میں؟ کیا فساد؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط تاثر ہے، ہم کسی کو کسی سے نہیں لڑا رہے، ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ جس طرح معاملات ہم نے طے پائے اسی طرح ہم آگے لے کے چلے، لیکن اب اس وقت ایک اپوزنگ آواز آ رہی ہے، تو اب حکومت کو کیا کرنا؟ وہ کہتے ہیں اپوزنگ آواز آپ پیدا کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ لے کے دیکھیں، اگر علماء اکرام کے اس فورم کے اندر ہمارے وزیر بیٹھے ہیں تو اس کی ذمہ داری کیا ہماری ہے؟ کیا ہم ان کو اسکرپٹ لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ آپ بولیں؟ وہ تو علماء اپنی بات کر رہے ہیں نا۔ کیا 18,000 کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں؟ اپنا 3 وزیر بھیجیں، بٹھایا مولانا کے ساتھ تو بیٹھے ہیں جی، آج بھی گیا ہے وقت، میں آپ کو بتا رہا ہوں آج بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سیٹل کریں۔ حکومت بالکل تصادم نہیں چاہتی، حکومت کانفلکٹ نہیں چاہتی، لیکن یہاں دیکھیں یہ جو پنچوتا صاحب کہہ رہے ہیں، میرے لیے تعجب کی بات ہے کہ اپنا بنایا ہوا قانون اس کو رد کریں۔ اس چیز کی بڑی فکر ہے کہ جی ہم نے جو JUIF سے بات کی اس میں کوئی ہم نے مسئلہ کھڑا کر دیا۔ وعدے پہ پابندی تو کرنی چاہیے تھی نا آپ کو۔ نہیں دیکھیں، تو ہم نے تو کی، میں تو بتا رہا ہوں کہ اگر، لیکن اب صدر صاحب آپ کے نہیں ہیں، دیکھیں نہیں، صدر صاحب نے اگر وہ کیا اور اس کے بعد اگر علماء ایک آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم دونوں کے ساتھ انگیجڈ ہیں اور ہم انشاءاللہ حل پہ پہنچ جائیں گے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، لہذا میں آپ سے آخری جو سوال ہے آج کے پروگرام کا وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی درمیان کا راستہ ہے؟ دیکھیے، ہم یہ چاہتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ جمعیت علماء اسلام یا مولانا صاحب نہ ریاست سے ٹکراؤ چاہتا ہے، نہ حکومت سے ٹکراؤ چاہتا ہے، نہ علماء کرام سے ٹکراؤ چاہتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مولانا صاحب نے احتجاج پہ جانا تھا، انہوں نے کل اعلان کرنا تھا، لیکن مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ان کو کہا کہ 17 دسمبر تک آپ اعلان نہ کریں،
ہم 5-6 تنظیمات مدارس ہیں جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ہیں، مولانا تقی صاحب ان کی صدارت کریں گے. یہ بیٹھ کے پھر ہم فیصلہ کریں گے. اس کے بعد جو بھی طریقہ ہوگا، جو بھی حکمت عملی ہوگی، بہت اچھی بات، درمیان کا راستہ نکلنا لیکن چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں مولانا صاحب کا موقف یہ ہے کہ اگر میری رائے ہو، اگر میری رائے ہو تو جو قانون بن چکا ہے اس میں ذرا برابر تبدیلی کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. یہ 26ویں ترمیم کی بات 26ویں ترمیم اور جو پہلے 2019 کا قانون پاس ہوا ہے نہیں، اس وہ صرف سفید کاغذ پہ ایک معاہدہ تھا اور کچھ نہیں تھا. یہ تو باقاعدہ قانونی کور دیا گیا ہے. اس وقت قانون نہیں بنا تھا، یہ صرف سفید کاغذ ہے. اس پر مولانا تقی صاحب کی بھی دستخط ہے، سب کے دستخط ہے. ایگزیکٹو آرڈر ہے، اور ایگزیکٹو آرڈر تو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے سارے کینسل ہو جائیں گے اور ایک ایگزیکٹو آرڈر سے سارے مدارس کنٹرول میں لے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا مفتی صاحب کہ یہ جو 18,000 آپ کے مدارس ہیں، یہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں اس کو تبدیل کرنا چاہتے؟ دیکھیں وزارت تعلیم کے پاس ہے، آپ وزارت صنعت و تجارت میں آ جائیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تعلیمی ادارے ہیں تو ان کو محکمہ تعلیم، وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے. اگر کوئی تجارتی ادارے ہیں، صنعتی ادارے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہاں جائیں. اور میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ 1835 میں انگریزوں نے وزارت تعلیم سے مدرسوں کو نکالا تھا، اور 184 سال کے بعد اب دوبارہ سے 2019 میں اس کو دوبارہ سے وزارت تعلیم میں اس کو منسلک کیا گیا. اور اس پر تمام اکابر کے علماء کے سب کے دستخط موجود ہیں. اور جب یہ دستخط ہوئے تو باقاعدہ اس کا جشن منایا گیا اور بہت بڑی بات اس کو کہا گیا. اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں علماء کرام کو یہ شبہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حکومت اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت کرے. تو جو پاکستان میں جو ایک زمینی حقائق ہیں اس کی روشنی میں علماء کرام نے کہا کہ جب تک فوج اس کی گارنٹی نہ دے اس وقت تک ہم اس کو فائنل نہیں سمجھیں گے. چنانچہ جنرل باجوہ کے دور میں پھر GHQ میں تمام علماء کرام وہاں گئے اور انہوں نے فوج سے درخواست کی کہ اس ایگریمنٹ کی آپ حضرات اس کی نگرانی کریں گے. تو اس میں یہ طے ہوا کہ فوج نے کہا، جنرل باجوہ نے کہا کہ فوج بحیثیت فوج اور ادارے کے اس کی نگرانی کرے گی، اور کبھی بھی آپ کو شبہ ہو کہ حکومت مداخلت کر رہی ہے تو ہم اس مداخلت کو روکیں گے. اس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ اس ایگریمنٹ کا اعلان کر دیا جائے. تو پھر ہمارے علماء کرام کی طرف سے ہی یہ کہا گیا کہ اس اعلان کو بھی ISPR کرے. چنانچہ اس زمانے میں جب جنرل آصف غفور صاحب تھے انہوں نے اس ایگریمنٹ کا اعلان کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ تھا 2019 کا، یہ بہت زبردست ہے اور یہ 3 سال کے آپس کے مذاکرات کے بعد ہوا تھا. اسی پر سب حضرات کو رہنا چاہیے. اور اس میں جن حضرات کو یہ شک ہے کہ اس کے اندر کوئی مداخلت ہوگی تو اس وزارت تعلیم کے قانون کو ٹھیک کر لینا چاہیے اور یہ 15 بورڈ آپس میں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز بل پاس کروا لیں جو ایکٹ بن جائے جس میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے مفتی صاحب کہ آج جو میٹنگ ہوئی آپ کی وزارت تعلیم کے ساتھ، تو اس میں کوئی لاہ عمل طے ہوا کہ ایک درمیان کا راستہ نکالا جائے یا اس ایشو کو کیسے سالو کیا جائے گا؟ جی اس میں تو یہی بات ہوئی. سب سے پہلی بات تو یہی ہوئی کہ ایک ملک میں 2 قانون نہیں ہو سکتے. تو جو وزارت تعلیم ہے تو اسی میں جانا چاہیے اور سب کو مل کر ان کے خدشات کو بھی دور کرنا چاہیے. جو اتحاد مدارس دینیہ کے حضرات ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور جب یہ مل کر بیٹھیں گے، اگر اتنا مشکل قانون انہوں نے پاس کروا لیا کہ حکومت سے، سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے، تو میرے خیال میں وزارت تعلیم سے پاس کروانا، اس قانون کو ٹھیک کروانا بہت آسان ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو پہلی بات تو یہ کہ وزارت تعلیم، تو آپ کی پوزیشن یہی ہے کہ وزارت تعلیم سے نہیں نکلنا چاہیے اور آپ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور اگر گورنمنٹ اس قانون کو، یہ ضابطے کو تبدیل کرتی ہے تو آپ ریزسٹ کریں گے؟ پھر جی اگر تبدیل کرتی ہے تو پھر ہم یہ چاہیں گے اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے دوسرا حل اس کا یہ کہ جو 18,600 مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہیں ان کو جوں کہ توں رہنے دیا جائے، اور جو حضرات وزارت صنعت و تجارت میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے الگ سے قانون پاس کروا لیں. لیکن اس کی افادیت بہت زیادہ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے طلبہ ہوں گے جب وہ آگے جائیں گے کسی ادارے میں، تعلیمی ادارے میں، کہیں بھی بیرون ملک، تو تعلیم کی بنیاد پہ جائیں گے، وہ صنعت تجارت کی بنیاد پہ نہیں جائیں گے.
اسی طریقے سے جو غیر ملکی طلباء کو ویزا ملے گا وہ ویزا بھی اسی تعلیم کی بنیاد پہ ملے گا. تو اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کو جو 18,000 ان کو ادھر ہی رہنا چاہیے. دوسرے ذات کا اگر یہی اصرار ہے تو ان کو وزارت صنعت و تجارت میں ان کو دے دینا چاہیے.